ابھی یو پی سے ایک جگہ سے خبر میرے پاس آئی، میں فون پر موبائل پر کسی نے مجھ کو بتایا، اللہ کی قسم میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ 70 سال کی بوڑھی ماں شوگر کی مریضہ تھی، ایک ہی بیٹا اور بہو گھر میں رہتے تھے۔ 70 سال کی بوڑھی ماں گھر میں جگہ جگہ پیشاب کر دیتی تھی۔ بیٹا اپنی بوڑھی ماں کو ڈانٹتا تھا، بہو بھی ڈانٹتی تھی، پھٹکارتی تھی، کیوں تم ادھر ادھر پیشاب کر دے رہی ہو؟ ماں نے کہا بیٹا یاد کر اپنا بچپن، تو بھی تو جگہ جگہ پیشاب کر دیا کرتا تھا اور میں پوچھا لے کر کے تیرے پیشاب کو صاف کر دیا کرتی تھی۔ تو دن بھر میں 25 مرتبہ کپڑے میں پیشاب کرتا تھا، میں 25 مرتبہ تیرے کپڑے کو چینج کر دیتی تھی۔ پہلے کے زمانے میں تو ڈائپر وغیرہ بھی نہیں تھا، اب تو ماشاءاللہ نئے دور کی عورتیں ہیں، ڈائپر ہے، وائپس ہے، فلانا ہے، ڈکانا ہے، تو بہت آسانی ہے۔ اس بوڑھی ماں کو جو جگہ جگہ پیشاب کرتی تھی، اس کے اپنے بیٹے نے اور بہو نے اتنا مارا، اس محلے کے ایک آدمی نے دیکھا اس بوڑھی عورت کو گٹھری کی طرح پڑے ہوئے کمرے میں، اس بوڑھی عورت کی لاش ملی ہے، اور لاش ایسی طریقے سے ملی ہے کہ چہرے پر مارنے کے نشانات بھی ہیں، چوٹ کے نشانات بھی ہیں، اور پولیس کو اور محلے والوں کو پورا ڈاؤٹ ہے کہ اسی بیٹے اور بہو نے مل کر کے اپنی ماں کو مارا ہے۔ یہ حالات ہیں آج۔ انسان اتنا کرور ہو چکا ہے، اتنا کٹھور ہو چکا ہے، اتنا سخت دل ہو چکا ہے۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، اے انسان تو اپنے ماتا پتا کے ساتھ اچھا سلوک کر۔ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ کرہا، حملت امہ وہنن علی وہن، تیری ماں نے تکلیف در تکلیف سے تجھ کو اپنے پیٹ میں رکھا ہے۔ قرآن کے 26ویں پارے میں اللہ نے فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، ہم نے انسان کو حکم دیا اپنے ماتا پتا کے ساتھ تو اچھا سلوک کر۔ حملت امہ کرہا ووضعتہ کرہا، تیری ماں نے بڑی تکلیف سے تجھ کو پیٹ میں رکھا تھا اور بڑی تکلیفیں جھیل کر کے تجھ کو جنم دیا تھا۔ 3 تکلیفیں ایسی ہیں جو ماں اٹھاتی ہے، پیٹ میں رکھنے کی تکلیف، جنم دینے کی تکلیف، اور 9 مہینے تک دودھ پلانے کی تکلیف۔ اسی لیے باپ کا درجہ اپنی جگہ ہے، مگر ماں کا درجہ باپ سے بھی 3 گنا زیادہ ہے۔ دنیا والوں، تم کہتے ہو اسلام نے عورت کو کیا دیا ہے، آؤ میں تم کو بتاؤں۔ اسلام نے عورت کو یہ سمان دیا ہے کہ اگر عورت ماں ہے تو باپ سے 3 گنا اس کا درجہ زیادہ ہے۔ جزاک اللہ بیٹا۔ اللہ کے پیارے نبی کے پاس ایک صحابی آئے اور آ کر کے سوال کیا من احق الناس بحسن صحابتی، اے اللہ کے نبی میرے اچھے سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ آپ نے فرمایا امک کا، تیری ماں ہے۔ پوچھا اس کے بعد کون ہے؟ آپ نے فرمایا تیری ماں ہے۔ اس کے بعد پوچھا کون ہے؟ فرمایا تیری ماں ہے۔ چوتھی مرتبہ آپ نے فرمایا تیرا باپ ہے۔ جس ماں کو اسلام نے یہ درجہ دیا تھا، اس ماں کو آج آپ نے گالی بنا دیا۔ کسی سے لڑائی ہوتی ہے، ماں کی گالی ہم دیتے ہیں۔ تمہیں گالی دینے کے لیے باپ نہیں ملا، گالی دینے کے لیے بھائی نہیں ملا، گالی دینے کے لیے کوئی اور ماں ملی تھی تجھے گالی دینے کے لیے، تو انہیں ماں کو گالی بنا دیا۔ نبی نے 3 مرتبہ ماں کا نام لیا۔ ایک صحابی اللہ کے نبی کے پاس آئے اور کہا اے اللہ کے نبی میں جہاد میں جانا چاہتا ہوں، آپ کے ساتھ جنگ میں جانا چاہتا ہوں، میں اپنے ماں باپ کو چھوڑ کے آیا ہوں، رو رہے ہیں میرے ماں باپ۔ آپ نے فرمایا اے میرے صحابی جاؤ اور اپنے ماں باپ کو ہنسا کر کے آؤ جیسے تم رلا کر کے آئے ہو۔ ماں باپ کو رلانے کی تم کو اجازت نہیں ہے، انہوں نے ہمیشہ تمہیں ہنسایا ہے، ان کی وجہ سے تمہارے لب پر مسکراہٹ آئی ہے، لہذا تمہاری وجہ سے ان کی آنکھوں میں آنسو نہیں آنے چاہیے۔ جاؤ اپنے ماں باپ کو تم ہنسا کر کے آؤ۔ عورت اگر ماں ہے اس کا یہ درجہ ہے۔
اور یہی عورت اگر بیٹی بن کے آتی ہے، اللہ کے پیارے نبی کیا فرماتے ہیں؟ من ابتلیا بہذہ البنات شیئا کن لہ سترا من النار، جس کو اللہ تعالیٰ بیٹی دے کر کے آزماتا ہے، جس کا امتحان اللہ تعالیٰ بیٹی دے کر کے لیتا ہے اور اس امتحان میں وہ کھرا اتر جاتا ہے، اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں کن لہو سترا من النار، وہ بیٹی اپنے ماں باپ کو جہنم کی آگ سے بچاتی ہے۔ او بیٹی والو، بیٹی تو تم کو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے آئی ہے، مگر تم نے کیا کیا ذرا غور کرو۔ کتنی بیٹیاں ہیں، باپ اپنی بیٹی سے ڈھنگ سے بات تک نہیں کرتا، جوان بیٹی سے باپ بات کرنا بھی اپنی انسلٹ سمجھتا ہے، باپ گھر میں آتا ہے بیٹی جلدی سے کمرے میں چلی جاتی ہے، باپ کو دیکھ کے ڈر جاتی ہے۔ او لوگوں، باپ بیٹیوں کو ڈرانے والا نہیں، باپ بیٹیوں سے پیار کرنے والا ہونا چاہیے۔ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے باپ تھے بیٹیوں کے؟ حضرت عائشہ فرماتی ہیں، بخاری کی روایت ہے، جب حضرت فاطمہ آتی تھی، نبی کی بیٹی جب آتی تھی، اللہ کے پیارے نبی اپنی بیٹی کا ویلکم کرتے تھے، سواگت کرتے تھے، کھڑے ہو جاتے تھے اور کہتے تھے مرحبا ببنتی، اے میری بیٹی تیرا آنا مبارک ہو، اور آپ اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑ کے چوم لیتے تھے اور اپنی سیٹ پر اپنے بغل میں اپنے بازو میں اپنی بیٹی کو بٹھاتے تھے۔ بیٹی اگر ہے عورت تو پیار اور سمان کے لائق ہے۔ ہمارے یہاں تو صاحب کہتے بیٹی پرایا دھن ہوتی، یہ ہوگی کسی کے ہاں کہاوت، ہمارے یہاں بیٹی کبھی پرائی نہیں ہوتی ہے، معاف کیجیے، اسلام میں بیٹی کبھی پرائی نہیں ہے۔ سسرال چلی گئی ہے، کسی کی بیوی بن چکی ہے، کسی کی ماں بن چکی ہے، مگر ماں باپ سے اس کا رشتہ کبھی نہیں ٹوٹتا ہے۔ اور میار پور والوں، تم بیٹیوں کو جہیز دیتے ہو، کاش کہ تم نے جہیز بن کر کے بیٹیوں کو وراثت میں ان کا حق دیا ہو۔ جاؤ بہار اور کٹیہار کے کسی بھی عالم سے سوال کر کے پوچھو کہ بھائی اپنی بہن کا حق دیے بغیر اور باپ اپنی بیٹی کو جائیداد میں وراثت میں اس کے حق سے محروم کر کے اگر حج کرنے جا رہا ہے، عمرہ کرنے جا رہا ہے، کیا اس کا عمرہ قبول ہوگا اللہ تعالیٰ کے؟ جاؤ فتویٰ پوچھ لو۔ یہ کوئی آپشنل چیز نہیں ہے کہ چاہو تو عمل کر لو۔ اللہ نے قرآن میں جب وراثت بیان کی فرمایا وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، اے میرے بندو ہم جو وراثت کا مسئلہ بتا رہے ہیں، بیٹی کا اتنا ہے، بیٹے کا اتنا ہے، شوہر کا اتنا ہے، بیوی کا اتنا ہے، باپ کا اتنا ہے، ماں کا اتنا ہے، ہم یہ جو مسئلہ بیان کر رہے ہیں، اے دنیا والوں کان کھول کر کے سن لو، وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، یہ اللہ کی بنائی ہوئی بارڈر ہے، یہ اللہ کی بنائی ہوئی حد ہے۔ انڈیا کی بنگلہ دیش کی بارڈر قریب ہے آپ کے ہاں سے، بنگلہ دیش کی بارڈر اور نیپال کی بارڈر قریب ہے آپ کے یہاں سے۔ اگر بارڈر پر بی ایس ایف کے جوان بیٹھے ہیں، اگر اللیگل طریقے سے کوئی بارڈر کراس کرتا ہے فوراً سپاہی ایکشن لیتے ہیں۔ اللیگل طریقے سے کسی کو کسی دوسرے دیش کی سرحد میں جانے کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے وراثت کا جو قانون ہم نے دیا ہے یہ اللہ کی بنائی ہوئی بارڈر ہے، یہ اللہ کی بنائی ہوئی حد ہے، یہ اللہ کی بنائی ہوئی لمٹ ہے، اس کو کراس کرو گے تو تم اللیگل مانے جاؤ۔ باپ کے مرنے کے بعد بھی باپ کی وراثت میں بیٹی کا حق ہے۔ ہاں بیٹے کا آدھا ملے گا اس کو، کیونکہ بیٹا کماتا ہے، بیٹا اپنی ماں کو بھی خرچہ دیتا ہے، بیوی کو بھی خرچہ دیتا ہے، بیٹے کی ذمہ داری رہتا ہے، بیٹے کو ڈبل ملے گا، مگر بیٹے کا آدھا بیٹی کو بھی ملے گا، بھائی کا آدھا بہن کو بھی ملے گا۔ یہ اللہ کا بنایا ہوا قانون۔ اسلام میں بیٹی پرایا دھن نہیں ہوتی ہے، معاف کیجیے۔ یہی عورت جب بیوی بنتی ہے، کبھی آپ نے غور کیا نکاح کا یہ بندھن کتنا مضبوط ہوتا ہے؟ شوہر اور بیوی کے درمیان نکاح کے بعد کوئی پردہ نہیں ہے۔ جب تک شادی نہیں ہوئی تھی ایک دوسرے کو دیکھنا بھی جائز نہیں تھا، جب تک شادی نہیں ہوئی تھی عورت کے بدن کو ٹچ کرنا بھی حرام تھا، جب تک شادی نہیں ہوئی تھی عورت کے بدن کو دیکھنا بھی حرام تھا۔
اور آج نکاح ہو گیا، سر سے پیر تک وہ عورت حلال ہو گئی. یہ نکاح کی برکت ہے. اور اس نکاح میں اللہ کا نام لے کر خطبہ نکاح پڑھ کے قاضی صاحب ایجاب و قبول کراتے ہیں، مولوی صاحب نکاح پڑھاتے ہیں، اللہ کا کلام پڑھ کے دلہا سے کہتے ہیں کہ میں تیرا نکاح فلاں کے ساتھ کر رہا ہوں. اللہ کا کلام پڑھ کر کے یہ نکاح کیا جاتا ہے. اسی لیے اللہ کے پیارے نبی نے اپنے آخری خطبے میں حجۃ الوداع کے موقع پر عرفات کے میدان میں 1.25 لاکھ صحابہ کو خطاب کر کے فرمایا تھا، اتقوا اللہ فی النساء، اے لوگو تم عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، فإنکم اخذتموہن بأمان اللہ، کیونکہ تم نے جب نکاح کیا تو ان کو اللہ کی پناہ میں لیا ہے، واستحللتم فروجہن بکلمۃ اللہ، اور تم نے اللہ کا کلام پڑھ کر کے اللہ کا نام لے کر کے ان کی شرمگاہوں کو حلال کیا ہے. کل تک وہ حرام تھی، نکاح کے ذریعے تمہارے لیے حلال ہو. اور جب یہ عورت بیوی بن کے آتی ہے، اللہ کی قسم، گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کے رشتے بہت چل رہے ہیں سماج، حرام رشتے بہت چل رہے ہیں سماج میں، مگر جو غلط ہے وہ غلط ہی رہے گا اور جو صحیح ہے وہ صحیح ہی رہے گا. شوہر اور بیوی کا جو رشتہ ہے، جو حلال رشتہ ہے، اللہ کی قسم اس میں سکون ہے. حرام رشتوں میں سکون نہیں ہے. اور یہی وجہ ہے کہ آج گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کو دھوکہ دے کے بھاگ جاتی ہے. یہ برگر اور پیزا کھانے والی قوم جب ہر چیز میں فاسٹ کام کرنے لگی، شارٹ کٹ تلاش کرنے لگی، تو رشتوں میں بھی شارٹ کٹ تلاش کیا جانے لگا. شوہر سے من بھر گیا تو شوہر کو بیوی چھوڑ کے بھاگ رہی ہے، بیوی سے من بھر گیا شوہر چھوڑ کے بھاگ رہا ہے. گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کا رشتہ بنا، کچھ دنوں تک فائدہ اٹھایا، پھر وہ اس کے راستے وہ اس کے راستے. کتنی بڑی بے غیرتی ہے، کتنی بڑی بے شرمی ہے کہ ایک دوسرے کے تن سے فائدہ اٹھایا جائے، ایک دوسرے کے شریر سے فائدہ اٹھایا جائے، اور اس کے بعد کہا جاتا بریک اپ ہو گیا، بریک اپ ہو گیا. آج بریک اپ ہوا، کل پیچ اپ ہوا، اس کے ساتھ بریک اپ ہوا، اس کے ساتھ پیچ اپ ہوا. رشتہ نہیں ہوا، کپڑا ہے، ڈوری ہے، باندھ دی نہیں، یہ رشتہ ہے میرے پیارے ساتھ. اسی لیے حرام رشتے میں وہ سکون پیدا ہو ہی نہیں سکتا جو نکاح میں پیدا ہوا ہے. یہ الگ بات ہے کہ ہم نے نکاح کو بھی آج ایک مقدس رشتے کو بھی آج ہم نے ناپاک بنا دیا ہے. اب نکاح کہاں ہوتا ہے بھائی صاحب؟ اب تو سودا ہوتا ہے. لڑکا جتنا کوالیفائیڈ ہے، لڑکا جتنا پڑھا لکھا ہے، لڑکا جتنی اچھی جاب پر ہے، اتنا مہنگا سودا لگایا جاتا ہے. 3 لاکھ دینا پڑے گا آپ کو. ہمارے لڑکے کو بلیٹ چاہیے، اور تھوڑا اگر لڑکا زیادہ پڑھا لکھا ہے، زیادہ پیسہ کمانے والا، گورنمنٹ جاب میں ہے، تو بڑا سا منہ کھل جائے گا، فارچونر چاہیے. اور آج کل فارچونر سے بھی بڑھیا کوئی گاڑی آئی ہے، پتہ نہیں کیا نام ہے اس کا، لینڈ کروزر وغیرہ، تو خیر کچھ بھی ڈیمانڈ کر دی جاتی ہے. بیٹیوں کا تم سودا کر رہے ہو، بے شرمی اور بے غیرتی کی حد ہے. بیٹیاں سودا کرنے کی چیز نہیں ہوتی ہے میرے بھائی. بیٹی بڑی نصیب والے لوگوں کو ملتی ہے. میرا تجربہ ہے، اور تم بھی تجربہ کر کے دیکھ لینا. جس کے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی ہے وہ تجربہ کر کے دیکھ لے، اس کی روزی روٹی میں برکت پیدا ہو جاتی ہے، اس کے مال میں برکت پیدا ہو جاتی ہے. آٹومیٹک اس کو محسوس ہوتا ہے کہ میرے گھر میں برکت آئی ہے. اور جن کے گھروں سے بیٹیاں چلی جاتی ہیں ان کا کاروبار مندہ پڑ جاتا ہے، ان کی روزی روٹی کمزور ہو جاتی ہے. بیٹیاں برکت لے کے آتی ہے میرے ساتھ. عورت بیٹی ہے، برکت لے کے آئی، ماں ہے جنت لے کر کے آئی، بیوی ہے سکون لے کر کے آئی. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا. میرے بندو، اللہ کی بہت بڑی نشانی یہ بھی ہے کہ اس نے تمہارے جوڑے بنائے، تمہاری پتنیوں کو بنایا، تمہاری بیویوں کو بنایا. ہاں اے لوگو، اتنے بڑے بڑے جلسے کر رہے ہو، کس لیے کر رہے ہو؟
जलसे का उन्वान क्या रहता है? मुआशरे की इस्लाह करना है। मुआशरे की इस्लाह कैसे होगी? जब तक घर की इस्लाह नहीं होगी। और घर की इस्लाह कैसे होगी? जब तक नेक घर वाली नहीं आएगी। इसीलिए अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं तुनकाहुल मरातु लिअरबईन, जब औरत का निकाह होता है 4 चीजें औरत के अंदर लोग देखते हैं। ले मालिहा, पैसा देखते हैं, वले जमालिया, खूबसूरती देखते हैं, वले हसब या खानदान देखते हैं, वले दीनिहा, और कुछ लोग दीनदारी देखते हैं। आपने फरमाया फज़फर बिज़ातिद्दीन, तुम दीनदार औरत को अपने घर में लेके आ जाओ, तुम कामयाब हो जाओगे। ओ लोगो, दीनदार औरत को लेके आ जाओ, वो तुम्हारी सिगरेट छुड़वा देगी, वो तुम्हारा रजनीगंधा छुड़वा देगी, वो तुम्हारा सूद और ब्याज छुड़वा देगी। तुम नेक औरत को लेके तो आओ अपने घर में। तुम तो नेक कहाँ लाते हो? तुम तो खूबसूरत लाते हो, तुम तो अपनी बरादरी की लाते हो, अपने खानदान की लाते हो, तुम दीनदारी को नहीं देखते। औरत सुकून लेके आती है मेरे साथ। अच्छा, एक औरत है जिससे आपका कोई रिश्ता नहीं है, जलसे में आप गए, वहां आपकी माँ भी है, बहन भी है, बेटी भी है। माँ का सम्मान करना है, बहन को इज्जत देना है, बेटी को इज्जत देना है। एक चौथी औरत आई, कोई रिश्ता नहीं है मेरा उसके साथ, मैं दूसरे गांव से आया हूं, वो मैयारपुर की लड़की है, मैयारपुर की औरत है, मेरा उससे कोई रिश्ता नहीं है। मैं भी जलसे में जा रहा हूं, वो भी जलसे में जा रही है, सामना हुआ। कुरान क्या कहता है? कुल्लिल मोमिनीना यगुज़्ज़ू मिन अबसारिहिम, ऐ मुसलमानों, कोई गैर लड़की तुमको नजर आ जाए, अपनी निगाहों को नीची कर लो, उसे घूर घूर के न देखो, अपनी निगाहों को उसके ऊपर न जमाओ, अपनी निगाहों को नीची कर लो। अल्लाह अकबर। इस्लाम ने औरत को कितना सम्मान दिया है। कोई गैर औरत है, कोई रिश्ता नहीं है, न बहन है, न बेटी है, न माँ है, लेकिन कोई गैर औरत भी है तो आपको उसे घूरने की इजाजत नहीं है, आपको उसे हरासमेंट करने की इजाजत नहीं है, आपको उसे परेशान करने की इजाजत नहीं है। आपके समाज में किसी औरत के बारे में अफवाह उड़ गई, वो औरत बदचलन है, आपने भी मजा लेने के लिए उसको लोगों से कहना शुरू किया, अरे फला की लड़की तो बदचलन है। आपके पास कोई प्रूफ नहीं है, आपके पास कोई दलील नहीं है, और आपने किसी औरत को बदचलन होने का आरोप लगाया, कैरेक्टर पर आरोप लगाया, तो कुरान क्या कहता है? वल्लज़ीना यरमूनल मुहसनाति सुम्मा लम यातू बिअरबाति शुहदा फजलिदूहुम तमानीना जल्दा। जो किसी बेकसूर औरत पर, किसी पाक दामन औरत पर बदचलनी की तोहमत लगाए, चरित्रहीन होने का इल्जाम लगाए, कैरेक्टरलेस होने का इल्जाम लगाए, उस औरत के ऊपर ज़िना का इल्जाम लगाए और 4 गवाह उसके पास न हो, इस्लाम ने जो सबूत मांगा है, जो गवाह मांगा है, अगर वो गवाह तेरे पास नहीं है, वो सबूत तेरे पास नहीं है, तो कुरान क्या कहता है? फजलिदूहुम समानीना जल्दा। इल्जाम लगाने वाले को, तोहमत लगाने वाले को, झूठा इल्जाम लगाने वाले को 80 कोड़े मारे जाएंगे। वला तक़बलू लहुम शहादतन अबदा, और इस्लामी अदालत में उस इंसान की गवाही कभी कबूल नहीं की जाएगी। औरत के सम्मान और औरत के चरित्र की कितनी अहमियत है। औरत पर आपने झूठा इल्जाम लगाया है, 80 कोड़े लगेंगे और अदालत आपको बैन कर देगी कि यह आदमी कोई भी गवाही देगा, इसकी गवाही अनएक्सेप्टेबल है, अस्वीकार्य है, इसकी गवाही कबूल नहीं की जाएगी। यह है औरत का सम्मान। मेरे प्यारे भाइयों, इस्लाम ने औरत को दबाया नहीं है, इस्लाम ने तो औरत को उठाया है। अल्लाह के प्यारे नबी जब अरब की धरती पर आए थे, इस औरत के ऊपर बहुत अत्याचार होता था, जानवरों की तरह ये औरत बाजार में बिका करती थी। एक एक औरत से 10-10 लोग शादी करते थे। पति के मरने के बाद आपके भारत की धरती पर भी 1400 साल पहले नहीं बल्कि 100 साल पहले भी सती प्रथा लागू थी। पति के मरने के बाद पत्नी को पति की चिता के साथ जला दिया जाता था। विधवा औरत और बेवा औरत का निकाह करना, शादी करना
पाप माना जाता था, गुनाह माना जाता था। अरब के अंदर जब कोई शौहर मर जाता था, 1 साल तक उसकी बेवा औरत को एक काल कोठरी में बंद कर देते थे। उसी में लैट्रीन करती थी, उसी में पेशाब करती थी, उसी में खाना खाया करती थी, उसी में पानी पिया करती थी। 1 साल तक उसको सूरज की रोशनी देखने नहीं दिया जाता था। इस्लाम ने आकर इन कुप्रथाओं को रोका है। इस्लाम ने आकर इन बैड ट्रेडिशंस को, इन गलत ट्रेडिशंस को रोका है। और इस्लाम ने दुनिया को पैगाम दिया, वइज़ल मौऊदतु सुइलत बिअय्यि ज़ंबिन कुतिलत, ऐ लड़कियों को जिंदा जमीन में गाड़ने वालों, कल कयामत के दिन वो लड़की कयामत के दिन आएगी और उससे पूछा जाएगा, तेरे माँ बाप ने, तेरी माँ ने, तेरे बाप ने किस अपराध में तुझको मारा था, तेरा अपराध क्या था, तेरा कसूर क्या था। इस्लाम ने औरत की जान बचाई है मेरे प्यारे साथी। इस्लाम ने औरत को पर्दे में रहने का हुक्म दिया है। और क्यों दिया है वो भी आप समझ लीजिए। बहुत आसान मिसाल मैं देता हूं, बहुत आसान मिसाल। 20,000 वाला मोबाइल है, अच्छा सा कवर लगाया आपने, टेम्पर्ड ग्लास लगाया ताकि गिर जाए तो स्क्रीन न टूटे, पानी न चला जाए। लेकिन आपने आईफोन ले लिया। नया वाला आईफोन कितने का आ रहा है? शायद 75,000 का या 1 लाख का आ रहा है नया वाला आईफोन। या वो एक और सैमसंग का कौन सा अल्ट्रा आ रहा है, 1,00,000 सवा लाख का। इतना महंगा आपने मोबाइल लिया। मोबाइल महंगा है तो कवर और महंगा है, मतलब कवर भी उसी हिसाब का है। जितना कीमती मोबाइल है उसको प्रोटेक्ट करने के रास्ते उतने ही मुश्किल है, ताकि मोबाइल कीमती है, खो न जाए, चोरी न हो जाए, टूट न जाए, गिर न जाए। मेरी प्यारी माँ बहनों, इस्लाम आपको दुनिया की सबसे कीमती दौलत करार देता है। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, अद्दुनिया कुल्लुहा मताउन व खैरु मताई दुनिया अलमरअतु सालिहा। ऐ और तो तुम दुनिया की सबसे कीमती दौलत हो, और जब तुम सबसे कीमती दौलत हो तो कुरान कहता है तुम्हें पर्दे में रहना चाहिए। या अय्युहन नबी कुल अज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुमिनीन। ऐ नबी अपनी बीवियों से भी कह दीजिए, अपनी बेटियों से भी कह दीजिए, और तमाम मुसलमान औरतों से कह दीजिए, युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबीबिहिन्ना, कि जब वो अपने घर से निकलें तो चादर में निकलें, पर्दे में निकलें, नकाब में निकलें, अपने आप को एक्सपोज न करें, अपने हुस्न की नुमाइश न करें, अपनी खूबसूरती का प्रचार न करें, छुप करके निकलें, पर्दे में निकलें। ज़ालिका अदना अन युरफ़ना फला यूज़ैन, ताकि दुनिया समझ जाए ये शरीफ घर की लड़कियां हैं, ये मुसलमान लड़कियां हैं, ये नेक घराने की लड़कियां हैं, और किसी को छेड़ने की हिम्मत न हो सके। इस्लाम ने अगर औरत को पर्दे का हुक्म दिया है तो औरत की सुरक्षा के लिए दिया है, औरत को बचाने के लिए दिया है मेरे प्यारे। इस्लाम तो वो दीन है, ज़िनाकारी को इस्लाम हराम करार देता है, और हराम ही करार नहीं देता, बल्कि अल्लाह फरमाता है वला तक़रबुज़ ज़िना, तुम ज़िना के करीब भी न जाना। इस्लाम ने जब ज़िना से रोका है तो ज़िना से करीब लेके जाने वाली तमाम चीज़ों को बैन कर दिया इस्लाम ने। औरत अकेले ट्रैवल करेगी, सफ़र करेगी, उसकी जान को, उसकी आबरू को खतरा होगा। इस्लाम कहता है ला तुसाफिरुल मरअतु इल्ला व मअहा मुहरिम, औरत बगैर मुहरिम के सफ़र न करे, उसका कोई महरम होना चाहिए, बाप हो, शौहर हो, बीवी, बेटा हो, भाई हो, भांजा हो, भतीजा हो, कोई भी महरम होना चाहिए। कोई औरत अकेले में किसी गैर मर्द के साथ नहीं मिलेगी। फरमाया ला यख्लुवन्न रजुलुन बि इम्रातिन इल्ला वसालिसुहुमा शैतान, कोई मर्द किसी औरत के साथ अकेले में न जाए। जवान बेटियों को हाफिज जी के पास पढ़ने भेजते हो, ये जायज़ नहीं है, माफ़ करना। बहुत नेक इंसान है हाफिज साहब,
بہت اللہ والے مولوی صاحب، مگر جوان بیٹی کو کسی مرد کے پاس تعلیم کے لیے بھیجنا یہ صحیح نہیں ہے۔ اگر پردے کے بغیر تعلیم ہو رہی ہے اور آپ کی جوان بیٹی مولوی صاحب کے پاس اور حافظ صاحب کے پاس جا کے تعلیم حاصل کر رہی ہے تو آپ زنا کو دعوت دے رہے ہو، آپ حرام کام کو دعوت دے رہے ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب بھی مت جاؤ۔ مسجد میں عورت نماز پڑھنے آ سکتی ہے، نبی کے دور میں بھی عورتیں آتی تھیں۔ ایک صحابی جن کا نام عمرو بن سلمہ تھا، اپنے قبیلے میں وہی اکلوتے تھے جن کو قرآن یاد تھا، اور 6 سال کے بچے تھے وہ۔ جب ان کی قوم کے لوگ ایمان لائے اور نبی اکرم نے حکم دیا کہ جاؤ اپنی قوم کو تم لوگ نماز پڑھو اور تم میں سے کوئی آدمی امام بن جائے، جس کو قرآن زیادہ یاد ہو اس کو امام بنا دو۔ عمرو بن سلمہ کے قبیلے کے لوگوں نے غور کیا، پورے قبیلے میں سب سے زیادہ قرآن اگر کسی کو یاد تھا 6 سال کے بچے کو یاد تھا، بچے کا نام عمرو بن سلمہ تھا، لوگوں نے امام بنا دیا۔ عمرو بن سلمہ کہتے ہیں میرے پاس ایک ہی کپڑا تھا، ایک ہی چادر تھی، وہی میری لنگی تھی، وہی میرا کرتا تھا، ایک ہی چادر پہنتا تھا میں، اس کو پہن کر کے میں نماز پڑھانے لگا۔ جب میں رکوع میں جاتا تھا تو میری سرین نظر آ جاتی تھی، میری پیچھے کی شرمگاہ نظر آ جاتی تھی۔ عورتوں نے کمپلینٹ کی، شکایت کی، کہا کہ ارے کم سے کم اپنے امام کی شرمگاہ تو ڈھانپ دو، اپنے امام کی پیچھے کی شرمگاہ تو کور کر دو، اتنا کپڑا تو لا کے اس کو دے دو۔ حضرت عمرو بن سلمہ کہتے ہیں میری قوم کے لوگوں نے مجھے چادر لا کے دی، اتنی خوشی مجھے ہوئی کہ اس سے زیادہ مجھے خوشی کبھی نہیں ہوئی تھی۔ پتہ یہ چلا کہ نبی کے دور میں عورتیں مسجد میں آتی تھی، ان کا انتظام ہوتا تھا۔ آج سیمانچل میں اتنا بڑا بیلٹ ہے اہل حدیثوں کا، جا کے سروے کر لیجئے، جتنی مسجدوں میں جمعہ کی نماز ہوتی ہے جائیے اور سروے کیجئے، کتنی جمعہ کی جامع مسجدوں میں جہاں جمعہ کی نماز ہوتی ہے، کتنی جامع مساجد میں عورتوں کی نماز کا انتظام ہے، جائیے پتہ کر کے۔ میرا ایک اندازہ ہے کہ شاید اگر 100 مسجدیں ہوں گی جہاں جمعہ ہو رہا ہے تو 90 مسجدوں میں عورتوں کا انتظام نہیں ہے، معاف کیجیے، سیمانچل کی بات کر رہا ہوں۔ آپ کی عورتیں سال میں ایک بار جلسہ ہو رہا ہے، اور معاف کیجئے گا آپ کے یہاں جلسہ کم اور میلہ زیادہ ہوتا ہے۔ ہم لوگ جلسے میں آتے ہیں، اپنی قیام گاہ سے اسٹیج تک آنے میں ہی ہم سارا منظر دیکھ لیتے ہیں۔ راستے میں کون تقریر سننے آیا ہے، کون موبائل پر کہاں لگا ہوا ہے، کون کس کو دیکھ رہا ہے، کون کس کو اشارہ کر رہا ہے، کون کس کو دیکھ کے مسکرا رہا ہے، ہم لوگ بھی بڑی دور کی نظر رکھتے ہیں میرے پیارے ساتھی۔ آپ غور کیجئے کہ آپ کی عورتیں اور لڑکیاں سال میں ایک جلسے میں آ رہی ہیں، اور آپ یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں، یہ امید کرتے ہیں کہ وہ دین سیکھ لیں گے۔ نہیں میرے پیارے ساتھی، آپ کو جمعہ کی نماز میں بھی عورتوں کا انتظام کرنا پڑے گا۔ اور آپ یہ مت کہیے گا ہم بہت غریب لوگ ہیں، نہیں، آپ غریب لوگ نہیں ہیں۔ آپ کی شادیاں دیکھ کے نہیں لگتا ہے کہ آپ غریب ہیں۔ 200 باراتیوں کو آپ جب چکن بھی کھلاتے ہیں، مٹن بھی کھلاتے ہیں، تب نہیں لگتا کہ آپ غریب ہیں۔ جب 3-3 لاکھ روپیہ جہیز دیتے ہیں لڑکیوں کو، تب نہیں لگتا غریب ہیں۔ آپ اگر چاہیں، ہر وہ مسجد جہاں جمعہ کی نماز ہو رہی ہے، اگر گاؤں والے چاہیں گے، اور اسی منیہاری کے علاقے میں نے بعض علاقوں میں دیکھا ہے لوگوں نے اپنے گاؤں میں کلیکشن کر کے لاکھوں روپے کی عیدگاہ بنا لی ہے، آپ چاہیں گے ہر مسجد میں جہاں جمعہ کی نماز ہو رہی ہے عورتوں کا انتظام ہو سکتا ہے۔ اور آج کے اس دور میں بہت ضروری ہے میرے پیارے ساتھیوں عورتوں کا انتظام۔ لیکن اگر جمعہ کی نماز میں عورت جمعہ کی نماز پڑھنے آ رہی ہے تو میری پیاری ماں بہنوں کان کھول کر کے سن لو، اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں اگر کوئی عورت خوشبو لگا کر کے مسجد میں آتی ہے، نماز پڑھنے آ رہی ہے، جمعہ پڑھنے آ رہی ہے، تراویح پڑھنے آ رہی ہے، اگر وہ خوشبو لگا کر کے مسجد میں آتی ہے تو 40 دن تک اس کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ 40 دن تک اس کی ایک ٹائم کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ جو عورت صرف خوشبو لگا کر کے مسجد میں آئی ہے، میری پیاری ماں اور بہنوں، جب مسجد میں آپ کو خوشبو لگا کر کے آنے کی اجازت نہیں ہے تو کٹیہار اور منیہاری کے بازار میں اور پورنیہ کے گلاب باغ میں اور کسی واٹر پارک میں اور کسی ریسٹورنٹ میں اور کسی مال میں آپ کو بے پردہ اور میک اپ کر کے اور خوشبو لگا کر کے جانے کی اجازت کیسے ہو سکتی ہے میرے پیارے ساتھی؟ عورت پردے میں رہے گی،
دین سیکھے گی، اسلام سیکھے گی۔ میں نہیں کہتا کہ ساری بچیوں کو مدرسے میں ڈال دو، مگر جا کر کے سروے کر لو کہ اسکولوں میں پڑھنے کے نام پر کیا کیا ہو رہا ہے۔ آج ہماری قوم کی بچیاں انگلش میڈیم اسکول میں پڑھ رہی ہیں۔ اسکول کا اینول فنکشن ہوا، اسکول والوں نے کہا آپ کی بیٹی ڈانس بہت اچھا کرتی ہے، ہم چاہتے ہیں ہمارے اینول فنکشن میں آپ کی لڑکی ڈانس کرے۔ ماں نے شوہر سے کہا، بیوی نے شوہر سے کہا ہماری بیٹیا بڑا اچھا ڈانس کرتی ہے، اسکول والوں نے خود سے نام دیا ہے، چلو ڈانس کرواتے ہیں۔ اسکول کا فنکشن ہوا، اسٹیج پر آپ کی جوان لڑکی ناچ رہی ہے اور آپ ویڈیو بنا رہے ہیں اور فخر سے اپنے اسٹیٹس پہ لگائے ہیں مائی ڈاٹر از ڈانسنگ، میری بیٹی ڈانس کر رہی ہے۔ ارے بے غیرت، اپنی ڈانس کرتی ہوئی بیٹی کو دیکھ کر تجھے چلو بٹمانی میں ڈوب مرنا چاہیے تھا۔ تیری قوم کی بیٹیاں ڈانس کر رہی ہیں اور تو فخر سے دیکھ رہا ہے اور تو ویڈیو بنا رہا ہے اور تو انسٹاگرام پہ ڈال رہا ہے اور تو فیس بک پہ ڈال رہا ہے۔ اور معاف کرنا، یہ کام ابھی تک تو انگلش میڈیم اسکول والے کرتے تھے، اب مدرسے والے کہاں پیچھے رہیں گے؟ اب مدرسوں میں بھی یہ کام ہو رہا ہے، بڑی بڑی بچیوں کو اسٹیج پہ لایا جا رہا ہے اور ڈانس تو نہیں ہے، ایکشن ہو رہا ہے، ایکشن۔ شراب کا نام بدل کے وسکی رکھ دیا جائے، رم رکھ دیا جائے، بیئر رکھ دیا جائے تو شراب حلال نہیں ہو جائے گی۔ یہ ڈانس کو آپ ایکشن کا نام دے تو ڈانس صحیح نہیں ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، بچی آ رہی تھی، وہ مائک پر آ کے اس نے نعت پڑھ دی، حمد پڑھ دی، اس نے کوئی چھوٹی سی تقریر کر دی، وہاں تک تو ٹھیک تھا۔ یہ ایکشن کے نام پہ کون سی بلا آ گئی بھائی؟ لڑکیوں کو تعلیم دو میرے پیارے ساتھیوں، تعلیم کے نام پہ ان کی عزت کا جنازہ مت نکالو۔ اور کان کھول کے سن لو، اس امت کی عورتوں نے ہر دور میں دین کی تعلیم کا جھنڈا بہت بلند کیا ہے۔ اگر آپ کو میری بات میں شک ہے تو جائیے حضرت عائشہ کی زندگی کے بارے میں پڑھ لیجیے، اور کبھی موقع ملا انشاءاللہ تو اسی سیمانچل کے علاقے میں تقریر کا تو میں وعدہ نہیں کرتا، جمعہ کے خطبے میں ایک موضوع رکھوں گا، حضرت عائشہ کی پوری سیرت بیان کروں گا۔ ویسے یوٹیوب پر میں بنارس میں تقریر کر چکا ہوں، یوٹیوب پر موجود ہوگی، لیکن آپ کے علاقے میں شاید اس موضوع پر میں نے تقریر نہیں کیا ہے۔ حضرت عائشہ کی پوری زندگی کے بارے میں کیا علم تھا، کیا نالج تھی، کیا گیان تھا۔ بڑے بڑے صحابہ کہتے ہیں جب ہمارے اوپر مشکل آتی تھی، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں سمجھ میں آتا تھا، حضرت عائشہ سے سوال کیا کرتے تھے، اور حضرت عائشہ جب جواب دے دیتی تھی سب کا منہ بند ہو جاتا تھا۔ اتنی نالج اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ کو دی تھی۔ او میری پیاری بہنوں، تمہارے لیے آئیڈیل نہ تو ثانیہ مرزا ہیں، نہ بالی ووڈ کی ہیروئن ہیں، نہ کرکٹرز ہیں، آپ کے لیے آئیڈیل خواتین اگر ہیں میری پیاری ماں بہنوں، اس امت کی سب سے بہترین عورتیں ہیں، نبی کی بیویاں ہیں، اللہ کے پیارے نبی کی بیویاں ہیں، یہ اس امت کی سب سے آئیڈیل عورتیں تھیں۔ میری پیاری ماں بہنوں، آج ذرا سی شوہر کی کمائی میں کمی آ جائے، آپ کے ماتھے پر بلا جاتا ہے، آپ کی پسند کی ساڑی شوہر نہ دلائے، آپ کی پسند کا سوٹ نہ دلائے، آپ کی پسند کا کھانا گھر میں نہ بنے تو آپ کو غصہ آ جاتا ہے۔ میری پیاری ماں بہنوں، کبھی موقع ملے اللہ کے پیارے نبی کی بیویوں کی حالات بھی پڑھ لیجئے۔ حضرت عائشہ اپنے بھانجے عروہ سے کہتی ہیں، اے عروہ، ہم آسمان میں ایک چاند دیکھتے تھے، دوسرا چاند دیکھتے تھے، تیسرا چاند دیکھتے تھے، دو مہینے گزر جایا کرتے تھے۔ وما یوقد فی ابیات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نار، اللہ کے رسول کے گھر میں 2 مہینے تک چولہا نہیں جلتا تھا، 2 مہینے تک نبی کے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا۔ حضرت عروہ نے پوچھا، یا خالۃ فما کان یعیشکم، اے خالہ جان، جب چولہا نہیں جلتا تھا، جب کھانا نہیں بنتا تھا تو 2 مہینے تک آپ لوگ کیسے رہ لیتے تھے؟ فرمایا التمر والماء، کھجور کھا کر کے اور پانی پی کر کے اللہ کے نبی کے گھر والے اور اللہ کے نبی کی فیملی گزارا کر لیتی تھی۔ مدینہ آنے کے بعد کبھی اللہ کے پیارے نبی کے گھر میں لگاتار 3 دن تک گیہوں کی روٹی نہیں بنی۔ یہ لائف سٹائل تھا اللہ کے نبی کی بیویوں کا۔ میری پیاری ماں بہنوں، اگر ایسی زندگی آپ کو گزارنے دے دی جائے، آپ تو 1 ہفتہ نہیں رہ پائیں گی۔ نبی کی بیویوں نے ساری زندگی نبی کے ساتھ گزارا کیا، کبھی لب پر کوئی شکوہ نہ لائیں، کبھی زبان پر کوئی شکایت نہیں لائیں۔
ایک مرتبہ، آج میں نے گھڑی نہیں لگائی ہے، ٹائم زیادہ ہو جائے تو بتا 12 بج چکے ہیں، میرے نکلنے کا بھی ٹائم ہو رہا ہے۔ مدرسہ والوں کے پاس زمین نہیں ہے، چندہ کرانا ہے، بھیا چندہ کرانا بڑا مشکل کام ہے، اور یوٹیوبر بھائیوں نے تو وہ بھی نہیں چھوڑا، اب چندہ کرا رہے اس کا بھی ویڈیو بنا رہے ہیں۔ فیس بک پر ایک صاحب نے چندے والا ویڈیو ڈال دیا، ہم سے لوگ پوچھنے لگے آپ سیمانچل میں چندہ کرا رہے ہیں۔ اب چندہ کوئی خراب چیز نہیں ہے، لیکن چندے کا ایک ہنر ہوتا ہے، وہ ہم لوگوں کے پاس نہیں ہے۔ وہ جو ہمارے حضرت علی صاحب ہیں، اختر عالم مفتاحی صاحب ہیں، اور بھی جو بنگلہ مقررین ہیں، وہ بیچارے چندہ لوگوں کو پکڑ پکڑ کے دباؤ ڈال کے زور ڈال کے جو 5000 لینے والا اس کی جیب سے 10,000 نکلوا لیتے، وہ سب ہنر ہم لوگوں کے پاس نہیں ہے میرے بھائی۔ ہم زبان سے کہہ سکتے ہیں، ٹائم ہمارے پاس کم ہے۔ میں تقریر کے آخری پوائنٹ پر ہوں، 5 منٹ آپ کے سامنے رکوں گا تقریر ختم کر کے۔ آپ کو جو چندہ دینا ہو، اگر آپ محبت رکھتے ہیں مدرسے سے، دین